پنجاب گورنمنٹ نے منظوری دی ہے مزید کیسز فائل کرنے کی، اس سے تو خطرات اور بڑھ جائیں گے پارٹی کے لیے، خود بانی پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے نا. یہ تو سارے سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں، چور ڈاکو ایک دوسرے کو. اور دوسرا یہ ہو جائے گا، دیکھیں آپ اگر خیبر پختونخوا اپنی کیبنٹ بلائے اور وہ نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے اوپر جو ہے وہ غداری کے کیس دے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم دونوں صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ صوبوں کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ ایک دھما چوکڑی مچ جائے؟ تو جو بھی یہ مشورے دے رہا ہے، جو بھی یہ کر رہا ہے، ہی از پلینگ ود پاکستان. یہ تو ایک انتہائی خطرناک کھیل جو ہے وہ پاکستان میں آپ کھیل رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ جان بوجھ کے کھیل رہے ہیں یا کہ پتہ نہیں ہے کانسیکوینسز کا. اس وجہ سے تو نہیں کہ یہ 10 یا 12 جولائی تک وہ عدت کیس کا فیصلہ آنا ہے اور کہیں یہ ذہن میں ہو کہ وہ سزا ختم نہ ہو جائے. دیکھیں نا، وہ تو جعلی کے جیسے اب کیسز بنانے میں کیا ہے، جیسے میرے پہ کیس آپ نے بنا دیا کہ جی آپ نے ڈاکہ مارا، اوپو 50,000 روپے آپ نے ادھر جو ہے وہ ڈاکہ مارا اور وہ آپ نے وہ پکڑ لیا، 4 بوریاں اٹھا لیں اور یہ کر لیا. تو ایسے کیس عمر ایوب پہ ایک کیس ہے کہ موٹر سائیکل چوری کی ہے، وہ بھی فیصلہ آباد سے جا کر. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا، یہ کیس تو ایسے کیس ہی بنیں گے نا، پھر جوڈیشری جو ہے اس کا حالت جو ہے وہ اب آپ کے سامنے. سو میرا جو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اس طرح کے غداری والے کیس جب بنائیں گے تو پھر یہ پروونشل آپ ایک لڑائی شروع کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو آلریڈی حالت جو ہے ہماری بڑی پتلی ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ آپ اس میں رکھنے آئیں گے، مزید اس میں پرابلمز آئیں گے. مائی لاسٹ کویسچن، میں ضرور بار بار کہہ رہا تھا کہ شیر افضل خان مروت پہلے انہوں نے بات کی، آپ نے بھی آگے سے جواب دیا، لیکن آج سم تھنگ ایلس. انہوں نے آج کہا، جیو پہ ان کا انٹرویو چلا، کہ جی رجیم چینج میں آپ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، آپ نے ساتھ دیا. دس از سم تھنگ ویری سیریس. کبھی امریکہ کا نام لیا جاتا ہے، آج آپ کا نام لے دیا گیا. سیریس نہیں ہو تو سعودی عرب کو بھی کہتے ہیں وہ شامل تھا، وہ کہتے ہیں اس. دیکھیں یہ تو خیر نان سیریس لوگ ہیں نا. یہی تو پرابلم ہو گئی ہے کہ پاکستان میں یہ سارا جو ہوا ہے، اس کے ہم سب لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیے، ہمارے پیپرز ریجیکٹ کر دیے. اور وہ لوگ جو کہ بیسکلی سارے اس طرح کے ٹک ٹاکرز تھے، کوئی جو ہے وہ اپنا بیچارہ یہاں پہ بیٹھا گزارا کر رہا تھا، کوئی جو ہے وہ گاڑی کوڑی چلا رہا تھا، وہ سارے اس طرح کا طبقہ جو ہے وہ اوپر آ گیا. اب اس کے نتیجے میں ایک نان سیریسنیس آ گئی ہے. اور یہ بھی کہنا، دیکھیں نا کہ پہلے یہ کیا تھے کہ اپنا، اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایجنسیوں کو بتایا جاتا تھا کہ ساتھ جس کا تعلق تھا نا وہ ایکسپلائٹ کرتا تھا کہ میرا تعلق ہے، تو وہ بندہ تگڑا لگتا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا حال یہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایجنسیوں سے تعلق ہے، اور لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی اگر کسی کو تانا دینا ہو تو آپ یہ بات کرتے ہیں. سو اٹس بیسکلی نان سیریس ایفرٹ جس قسم کی جو ہے وہ ہوتی ہے. اور رجیم چینج، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو یہاں پہ آئی ہیں، جو لوگوں کے اوپر یہاں پہ بیتی ہے، اس کا بھی آپ کو تو پتہ ہے. آپ تو یہاں پہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ نے ساری چیزیں سامنے دیکھی ہیں. کے پی میں شاید لوگوں کے حالات اس طرح نہ ہوں، پنجاب میں تو لوگ بڑا سفر کیا ہے لوگوں نے.